19 سالہ طویل افغان جنگ کا خاتمہ، دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے پر دستخط۔ زلمے خلیل زاد اور ملا عبدالغنی برادر نے معاہدے پر دستخط کیے اور ایک دوسرے کے ساتھ گرمجوشی سے مصافحہ کیا۔ خطے کے امن کے لیے ہونے والی تاریخی تقریب میں پاکستان، امریکہ، ترکی اور قطر سمیت 7 ممالک کے وزرائے خارجہ اور 50 ممالک کے نمائندے شریک ہوئے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے تقریب سے خطاب میں کہا اور نیوز کانفرنس میں طالبان کے ساتھ معاہدے کو امن کی فتح قرار دے دیا۔ بولے، افغان شہری معاہدے پر خوشیاں منا رہے ہیں، اب افغانیوں کو اپنے مستقبل کا تعین خود کرنا ہوگا۔ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ Afghanistan, the Islamic Emirate of Afghanistan, the Taliban and the United States successful negotiations and the agreement for the Mujahid nation of Afghanistan and is also good for the international community. امریکی انخلاء کے بعد قوم اسلامی نظام کے تحت ترقی کی بنیاد رکھے گی۔ افغان عوام خوشحالی کے نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر نے کہا، تاریخی معاہدے کے لیے پاکستان، روس، چین اور دیگر ممالک کے کردار کے معترف ہیں۔ امید ہے کہ دوست ممالک افغانستان کی تعمیر نو کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ افغانستان میں اسلامی نظام حکومت قائم کریں گے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے 92 نیوز سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، موجودہ حکومت امریکہ نے اپنے فائدے کے لیے رکھی، اس کو ہم نہیں مانتے، اس لیے حصہ بھی نہیں بنیں گے۔ تاہم خانہ جنگی کا شکار عوام کے لیے موجودہ حکمرانوں سے بات چیت کی جائے گی۔ اسلامی حکومت بننے گی تو تمام افغان زندگی بسر کریں گے۔ لندن میں پاک فضائیہ کے 27 فروری 2019 کے کارنامے کو سراہنے کے لیے تقریب کا انعقاد۔ پاکستانی شاہینوں کو خراج تحسین پیش۔ پاکستانی کمیونٹی کا پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں پر مظالم کی شدید مذمت۔ ساؤتھ ہلفرڈ سے منتخب ہونے والے رکن پارلیمنٹ سیم ٹیری کی اپنے حامیوں کے اعزاز میں تقریب۔ ووٹ دے کر اعتماد کرنے والے شہریوں کا شکریہ۔ سیم ٹیری کا تقریب سے خطاب۔ بھارت میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی سخت مذمت۔ لیبر پارٹی کی امیدوار برائے ڈیپٹی لیڈرشپ اینجلا رینر نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں فلاحی تنظیم مسلم روز ویلفیئر کا فنڈ ریزنگ ڈنر۔ پاکستانی کمیونٹی کی معروف کاروباری اور سماجی شخصیات شریک۔ تھر کے علاقے میں جاری فلاحی منصوبوں کے حوالے سے ڈاکومنٹری کی نمائش۔ گلاسگو میں اوورسیز پاکستانیوں کشمیریوں کی معروف فلاحی تنظیم پاکستان ویلفیئر ٹرسٹ UK کا اجلاس۔ کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبوں اور سالانہ ڈنر کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ اوورسیز پاکستانیوں کا جذبہ خدمت، خلق مصالحت، مقررین کا خطاب۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے حمایت یافتہ محی الدین یاسین کل وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھائیں گے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں رنگا رنگ ایشین فیسٹیول کی رونقیں۔ آسمان پر پتنگوں کی بہار، میوزک کے تڑکے نے فیسٹیول کی رونقیں دوبالا کر دی۔ پاکستان سمیت دیگر ایشیائی ممالک کی فیملیز نے خوب انجوائے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں اشال سلیمان۔ ناظرین، پاکستان نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھا دیا۔ امریکہ اور افغان طالبان کو ایک میز پر بٹھا دیا۔ 19 سال بعد خطے میں امن کا دیا جلا دیا۔ امن کے خواب کو حقیقت بنا کے دکھا دیا۔ جی ہاں، پاکستان کی پرخلوص کاوشوں سے امریکہ اور طالبان کے درمیان تاریخ ساز معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ عہد ساز امن معاہدے پر دستخط کی تقریب دوحہ میں ہوئی، جس میں 50 کے قریب ممالک کے وزرائے خارجہ اور نمائندوں نے شرکت کی۔ امریکہ کی جانب سے زلمے خلیل زاد اور افغان طالبان کے نمائندے ملا عبدالغنی برادر نے دستخط کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ افغانوں کی فتح تب ہوگی
जब उन्हें मुस्तकिल अमन मिलेगा। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने मुज़ाकरात का रास्ता हमवार करने पर पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। पूरी दुनिया को जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई। दोहा में अमेरिका और तालिबान के दरमियान तारीखी अमन मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ले आईं। खित्ते में अमन की राह हमवार हो गई। अमेरिका के नुमाइंदे खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद और अफगान तालिबान की नुमाइंदगी करने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने तारीख साज मुआहिदे पर दस्तखत किए। तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पॉम्पियो ने कहा कि आज अमन की फतह का दिन है और तमाम अफगान अमन और खुशहाली के साथ रहने का हक रखते हैं। Agreement that we will sign today is the true test of this effort. We will closely watch the Taliban's compliance with their commitments and calibrate the pace of our withdrawal to their actions. This is how we will ensure that Afghanistan never again serves as a base for international terrorists. Furthering the cause of peace will require serious work and sacrifice by all sides. The United States, coalition, the Taliban, the Afghan government, other Afghan leaders, and the Afghan people themselves to maintain the momentum needed to reach a comprehensive, inclusive, and durable peace. All Afghans deserve to live and prosper without fear. Sit down with the Afghan government, other Afghan political leaders, and civil society, and start the difficult conversations on a political roadmap for your country. Exercise patience even when there is frustration. Honor the rich diversity of your country and make room for all views. Afghan governments have failed because they weren't sufficiently inclusive. The Afghan government of 2020, and indeed the Afghanistan of 2020, is not the same as in 2001. Embrace the historic progress obtained for women and girls, and build on it for the benefit of all Afghans. The future of Afghanistan ought to draw on the God-given potential of every single person. अफगान तालिबान के सीनियर रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी ने कहा कि अमेरिका और तालिबान के माबैन अमन मुआहिदा अफगान की मुजाहिद कौम और आलमी बरादरी के लिए खुश आइंद है और अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के इनखला के बाद अफगान कौम इस्लामी निज़ाम के तहत तरक्की की बुनियाद रखेगी। Afghanistan, the Islamic Emirate of Afghanistan, the Taliban and the United States successful negotiations and the agreement for the Mujahid nation of Afghanistan, and is also good for the international community, and I congratulate everyone for that achievement. The Islamic Emirate of Afghanistan with the United States, the agreement that it has reached, we are committed to this agreement to enforce it. Also, we want as a political force to maintain with its neighbors, regional countries and international community, we want a positive relationship with all. The Afghan nation has been suffering for the past 4 decades. We have suffered tremendously, and I hope that with the withdrawal of all foreign forces from Afghanistan, that the Afghan nation under an Islamic regime will take its relief and embark on a new prosperous life. अफगान तालिबान रहनुमा ने अमन मुआहिदे में दरपेश रुकावटें दूर करने के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की और इस उम्मीद का इजहार किया कि दोस्त मुमालिक अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। Who during this long period of negotiations they supported the peace process and hosted us and facilitated everything for us and took a lot of favor. I would like to thank them and express my gratitude for that. Also, in terms of peace and the Pakistanis and thank them for their efforts, for their work and assistance. I would like to thank them for that.
Also, would like to thank China, Uzbekistan, Iran, Russia, Indonesia, Norway, and other countries who supported the peace process. I would like to thank them. And finally, I hope that in the rebuilding of Afghanistan, all of them to participate and to take part in the future of Afghanistan. And thank you so much. May peace be upon you all. अमन मुआहिदे के मुताबिक तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने की जमानत दी गई है, जबकि अमरीकी अफवाज के बतदरीज अफगानिस्तान से इनखला का अमल शुरू होगा। मुआहिदे के मुताबिक अफगान फरीकैन के माबैन 10 मार्च तक मुज़ाकरात का आगाज हो सकता है। अमरीका 5000 तालिबान कैदियों को रिहा करेगा, तालिबान भी 1000 कैदी रिहा करेंगे। मुआहिदे के मुताबिक अफगान तालिबान के नाम अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की फहरिस्त से निकाले जाएंगे। अफगान तालिबान पर से अमरीकी पाबंदियां उठाई जाएंगी, जबकि तालिबान अलकायदा और दीगर ग्रुप से लाताल्लुकी का इजहार करेंगे। अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज 14 माह और 2 मराहिल में मुकम्मल इनखला यकीनी बनाएंगे। मुआहिदे में ये भी लिखा गया है कि अमरीका और इत्तेहादी अफवाज पहले 4.5 माह में 5 फौजी अड्डों से 8600 फौजी निकालेंगे। तमाम बकिया फौजी अड्डों से बकिया तमाम अफवाज को 9.5 माह में इनखला यकीनी बनाया जाएगा। अमरीका और 2 तरफा मुआहिदे की अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल से तौसीक की इस्तदा भी करेगा। दोहा में होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए कतर के वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन सानी ने कहा कि दोहा समझता है कि अफगानिस्तान में अमन के लिए साजगार माहौल फराहम करना फरीकैन समेत आलमी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। दस्तखत की तकरीब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इसके अलावा 50 ममालिक के नुमाइंदों ने भी शिरकत की, जबकि मुआहिदे पर दस्तखत के पेश नजर तालिबान का 31 रुकनी वफ्द भी कतर के दारुल हुकूमत में मौजूद था। अफगान तालिबान ने अमेरिका के साथ तारीखी अमन मुआहिदे को बड़ी पेशरफ्त करार दे दिया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मजीद कहा 50 ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत से मुआहिदा मजबूत हुआ। तर्जुमान अफगान तालिबान ने अफगान सदारती इंतखाबात को ड्रामा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। अफगान तालिबान अमेरिका के साथ तारीखी अमन मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए तैयार। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि उम्मीद है मुआहिदे की सूरत गैर मुल्की अफवाज का इनखला हो जाएगा। 50 ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत से मुआहिदा मजबूत हुआ। دغسې نن ورځ د اشغال د خاتمې کوم تړون لاسلیک کیږي، البته د 150 نه ډیر هیوادونو تر 50 پورې د هیوادونو استازي وجود لري. دا په خپل ډیر لوی ضمانت کېدل چې د دواړو خواو د پارسي باید کوم تعهدات چې کیږي لغنه سرغړونه ونه کی او دا ګارانټي کیږي په خپل. او بیا هم که چیرې امریکایان تاسو پیګ امریکایان په نړۍ کې د قوت چې کار وغواړي وکي د څوک مخه نسی نیوي، بیا نو افغانان هم بیرته دفاع ته ځي، وسله په لاس کې لري، موږ بیرته خپل جهاد ته دوام ورکوو. که چیرې دوی کوم معاهده ماته کی یا کوم نقض وکړي، کوم معاهده د کوم ماده نه، موږ د جهاد له لارې نه خپل مبارزه په مخ وړو. तर्जुमान अफगान तालिबान ने अफगान सदारती इंतखाबात को ड्रामा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम लाएंगे। تاسو ولیدل تیر انتخابات او ډراما او انتخاباتي پروسې په افغانستان کې د اشغالګرو د اشغال د دوام لپاره استعمال شوی پروسې دي. دا پروسې مقتضی منلو نه دي، نتایج مقتضی منلو نه دي. په آینده کې به موږ د اسلام د لارښوونو سره سم نظام جوړو او په هغو لارو باندې به جوړو چې اسلام د مقتضی لارښوونه کوي. अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए रास्ता हमवार करने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। د مذاکراتو په جریان کې د ټولو هیوادونو همکاري د ستایل وړ ده، خصوصا د پاکستان هیواد. د پاکستان هیواد د مذاکراتو په تسهیل او زمینه سازي کې ډېر کومکونه مرسته کړې دي. همدارس د قطر هیواد ډېر مرسته کړې دي، ډېر کور ودانۍ وایو. همدارس زموږ نور همسایه هیوادونو خپل ونډه ادا کړې ده، په اسلامي هیوادونو هم هڅه کړې ده او نورو نړیوالو هم د پارس د امریکایانو سره موږ داسې تعهد ولرو د دې لپاره ټول خپل مسؤلیت ادا کړی ده. موږ ټول مننه کوو. د دې ستم امید دا ده چې د افغانانو سره ټول همکار پاتې شي، د افغانستان د خاورې سره ټول همکاري او کومک وکړي په تجارتي برخه کې، په ښو اړیکو ساتلو کې، خصوصا د موږ همسایه هیوادونه او پاکستان دوی د موږ ګاونډي هیوادونه دي
او یو بل باندې حقوق لرو، یو د بل ملتونو سره د ګډ مشترک ژوند لري، مشترک ژبه لري، مشترک دین لري، مشترک مذهب لري. په دې لحاظ موږ غواړو چې د وروري ژوند سره ولرو او داسې ژوند کولو ته زمينه مساعده کو او د دوی همکاري هم ډېر مننه کو او موږ هم د دوی سره همکار. ترجمان افغان طالبان نے پاکستان کے ساتھ دیگر ہمسایہ ممالک کے تعاون کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ پڑوسی ممالک افغانستان میں امن عمل کے مستقل قیام کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے. بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. پاک فضائیہ کے 27 فروری 2019 کے کارنامے کو سراہنے اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لندن کے علاقے برنٹ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. مسجد میں ہونے والی اس تقریب میں لوگوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیا. بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ دیکھیے. پاک فوج کے جانبازوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لندن میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں گزشتہ سال 27 فروری کو پاک فضائیہ کی جانب سے دشمن کے حملے کو ناکام بناتے ہوئے جرأت مندانہ انداز سے جواب دیے جانے کو بھرپور سراہا گیا. تقریب سے محمد صدیق، کونسلر احمد شہزاد، کونسلر منیر، حکمداد القادری، یاسر عالم، امرجیت سنگھ، ملک طارق، حافظ حماد، لئیک احمد، عرفان معراج، حافظ وسیم، عثمان ضیاء اور ساجد حسین نے خطاب کیا. شرکان مسلح افواج اور ان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا 27 فروری کو تاریخ رقم کی گئی. بھارتی فوج کی شرپسندی کا نہ صرف توڑ جواب دیا گیا بلکہ پائلٹ بھی پکڑا گیا. مسلمانوں کی تاریخ جو ہے وہ تو بہادری اور شجاعت سے بھری ہوئی ہے اور الحمدللہ پاکستانی فوج جو ہے وہ ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ لے کر نکلتی ہے. پچھلے سال جو حملہ ہوا تھا یہ 4 جگہ انہوں نے حملہ کیا تھا. ایک تو بائی ایئر تھا، ایک بائی سمندری حدود میں بھی انہوں نے اپنی تمرین ایک بھیجی تھی اور زمینی حملہ بھی تھا. لیکن ہماری فوج نے تینوں ہمارے جو تھیں، ایک تو سمندری کو ہم نے نشانہ بنا لیا ہوا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ زمینی جو تھا وہ بھی ہمارا اپر ہینڈ تھا. لیکن یہ جو ہوائی حملہ تھا اس میں 7 ان کے جو ایئر کرافٹ تھے وہ ہم نے آن لاک کر لیا ہوا تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں 2 کافی ہیں ان کو سبق سکھانے کے لیے. آخر میں پاکستان کے استحکام، مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے مسلمانوں کے لیے دعا بھی کی گئی. غلام حسین اوان، 92 نیوز، لندن. لندن کے علاقہ ساؤتھ ہال میں مسلم روز ویلفیئر کی جانب سے فنڈ ریزنگ ڈنر کا انعقاد کیا گیا، جس میں لندن کی معروف کاروباری اور سماجی شخصیات شریک ہوئیں. بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ. پاکستان کے صوبہ سندھ کے دور دراز علاقوں میں پانی کی کمی کا سامنا رہتا ہے. لندن کی فلاحی تنظیم مسلم روز ویلفیئر لوگوں کو بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ پانی کے کنویں بنانے کا عمل بھی جاری رکھے ہوئے ہے. لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں تنظیم کی جانب سے فنڈ ریزنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی کی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے بھی شرکت کی. اس موقع پر تنظیم کی چیئرپرسن سارہ قیوم نے فنڈ ریزنگ ڈنر میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ میں فنڈ ریزنگ سے پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں سینکڑوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہماری تنظیم کے کارکن خدمت خلق کے جذبے کے تحت دن رات کام کر رہے ہیں. تقریب میں ساؤتھ ایلنگ کے ڈپٹی میئر منیر احمد اور آکسفورڈ اسلامک سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رمزی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور فلاحی منصوبوں پر روشنی ڈالی. تقریب کے شرکاء کو تھر میں جاری فلاحی منصوبوں کی دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی، جس میں مختلف فلاحی منصوبوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا تھا. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تقریب کے شرکاء نے کچھ یوں اظہار خیال کیا. مسلم روز ویلفیئر ایک رجسٹرڈ چیریٹی ہے جو دنوں رات محنت کر کے اپنے غریب عوام پاکستان کے اسپیشلی تھرپارکر ڈیزرٹ میں کام کر رہی ہے. وہاں پہ ہم نے اس دفعہ سوچا ہے کہ ہم سب سے زیادہ ان کی جو بیسک پرابلم ہے پانی کی پرابلم ہے، جو پانی جو ہے وہ کم از کم 19 سے 20 کلومیٹر جا کے ڈیلی پانی لے کے آتے ہیں. تو ہم نے اس دفعہ کوشش یہ کی ہے مسلم روز ویلفیئر نے کہ غریب عوام کو پانی دیں. پاکستان کے ان علاقوں میں جا کر کام کرتی ہیں جہاں پر کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پاکستان کے خاص کر بلوچستان اور سندھ کے وہ علاقے جہاں پر نہ پانی ملتا ہے نہ کھانے کو کچھ ملتا ہے، بلکہ وہ علاقے اکثر قحط زدہ ہوتے ہیں. وہاں پر جا کر یہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں جو واقعی چیریٹی کے حقدار ہوتے ہیں. This organization looking for water in the desert, in the places which is not, and of course digging the well and digging the many places for the water for the people which they have to go 6 to 10 miles, more or less 6 to 10 miles. مسلم روز ویلفیئر جو ہے وہاں سیر تھر میں جو ہے بھرپور انداز میں کام کر رہی ہیں
اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ پاکستان کی ایک بیٹی، پاکستان کی ایک ڈاٹر سائرہ قیوم جو کہ خاتون ہیں، وہ اس علاقے میں جا کے جو ہے اسکول کے بچوں کے لیے تعلیم کا جو ہے بندوبست کر رہی ہیں۔ تقریب میں معروف سماجی شخصیات نواب محی الدین، چودھری صدیق، سلطان حیات سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ غلام حسین وان، بیورو چیف 92 نیوز UK۔ ساؤتھ ایلفرڈ سے رکن پارلیمنٹ منتخب ہونے والے سیم ٹیری نے اپنے حامیوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا، جس میں لیبر پارٹی کے امیدوار برائے ڈپٹی لیڈرشپ اینجلا رینرز نے خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ساؤتھ ایلفرڈ سے لیبر پارٹی کے ممبر آف پارلیمنٹ سیم ٹیری نے اپنے سپورٹران کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا، جس میں امیدوار برائے ڈپٹی لیڈرشپ اینجلا رینر نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب میں لیبر پارٹی کے کونسلرز اور حامی بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اس موقع پر ایم پی سیم ٹیری نے کہا کہ وہ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ان کے الیکشن کے عمل میں بھرپور تعاون کیا۔ ایک سوال کے جواب میں ایم پی سیم ٹیری کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند ہونی چاہیے۔ بھارت میں مذہب کے نام پر جس طرح اقلیتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ان کے بنیادی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، اس پر تمام لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے۔ لیبر پارٹی کی امیدوار برائے ڈپٹی لیڈرشپ اینجلا رینر نے اس موقع پر کہا کہ لیبر پارٹی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ تمام لوگوں کے لیے صحت، تعلیم اور دیگر سہولیات کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ لیبر پارٹی نے ہمیشہ عوام کی امنگوں کی ترجمانی کی ہے۔ If you think about what we had as a child, I had a council house. I had free education and opportunity. I had a gyro every fortnight that my mum and dad got that actually was enough to feed us. We had a grant for our school uniform, so we were able to get a grant to get school uniform. We had free school meals. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ایم پی سیم ٹیری اور اینجلا رینر نے اپنے ووٹرز کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بھارتی مظالم کی مذمت بھی کی۔ There are human rights violations. There are people that are being killed and murdered because of their religion. This is anti-Indian. Actually, it's outside of the traditions of what is happening normally in India. People like Sam Tarry become MPs. It's not just Sam Tarry's victory here in Ilford. It was a victory of all of the community here who came out and made sure that Sam was elected. تقریب کے شرکا نے اس موقع پر سیم ٹیری کے فلاحی جذبے اور بھارتی مظالم کے خلاف خیالات کو بے حد سراہا۔ سیم ٹیری ایم پی نے بے انتہائی حوصلہ افزائی کی ہے ہمارے تارکین وطن کے لیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہر معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ We're going to support the front runner up Angela Rayner for the runner up election for the Labour Party. ساری کمیونٹی کو اکٹھا کیا ہوا ہے سیم ٹیری نے۔ سیم ٹیری کا ایک کمال ہے کہ جب سے وہ ون کیا اس نے، وہ ہمارے اندر گل مل گیا ہے۔ وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ کمیونٹی میری کمیونٹی ہے۔ ہمیں ایک ایسا ممبر آف پارلیمنٹ ملا ہے ایلفورڈ ساؤتھ میں جو کہ سمجھتا ہے کہ ریشل ایکوالٹی کیا چیز ہوتی ہے، جسٹس کیا ہوتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو ہم ممبر آف پارلیمنٹ تھے ایلفورڈ ساؤتھ میں لیبر پارٹی کے، ان کا رویہ کچھ مختلف ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ کشمیر ایشو کے بارے میں کافی علم ہے اور یہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں، بالخصوص تمام انسانیت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کی نمایاں سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ گلاسکو میں اوورسیز پاکستانیوں کشمیریوں کی معروف فلاحی تنظیم پاکستان ویلفیئر ٹرسٹ UK کا اجلاس ہوا، جس میں کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبوں اور سالانہ ڈنر کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر شرکاء نے بھارت میں مسلمانوں پر ڈھائے گئے مظالم کی مذمت بھی کی۔ دیکھیے خالد وارسی کی یہ رپورٹ۔ اسکاٹ لینڈ میں آباد اوورسیز پاکستانیوں اور کشمیریوں کی خدمت میں مصروف فلاحی تنظیم پاکستان ویلفیئر ٹرسٹ گزشتہ 40 سال سے اپنی خدمات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ گزشتہ روز تنظیم کا خصوصی اجلاس صدر شیخ اکرم کی زیر صدارت ہوا، جس میں تنظیم کے دیگر عہدیدار بھی شریک ہوئے۔ تنظیم کے جنرل سیکرٹری میاں شاہد فاروق نے آئندہ منصوبوں اور سالانہ ڈنر کے حوالے سے بریف کیا۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا بحیثیت پاکستانی وہ اپنے ہم وطنوں کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ نہ صرف برطانیہ میں بلکہ پاکستان میں بھی حسب موقع تنظیم ضرورت مند پاکستانیوں کی مدد کرتی رہتی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی تجہیز و تکفین سے لے کر دیگر سماجی منصوبوں تک پاکستان ٹرسٹ کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ انڈیا میں جو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر سے بڑی شدید مذمت کی گئی ہے۔ پاکستان ویلفیئر ٹرسٹ ویسے بھی جو ہے ہمارے گلاسکو میں بہت بڑی تنظیم ہے، میں کہوں گا کہ اسکاٹ لینڈ کی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ شرکاء نے بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی بھی سخت مذمت کی اور کہا بھارتی دارالحکومت میں جس طرح مقامی پولیس اور انتہا پسندوں کے گٹھ جوڑ سے مسلمانوں کی جان و مال کو نقصان پہنچایا گیا، وہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ ملک خالد وارسی، 92 نیوز، گلاسکو، اسکاٹ لینڈ۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔
आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। सऊदी अरब में एशियन फेस्टिवल का इनाकाद किया गया, जिसमें पतंगों की बहार के अलावा म्यूजिक के तड़के ने माहौल को खूब गरमाया। रंगारंग तकरीब में पाकिस्तान समेत दीगर एशियाई ममालिक के सैकड़ों मर्द और खवातीन और बच्चों ने शिरकत की। रियाज से उमैर अली की ये रिपोर्ट। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में एशियन फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत दीगर एशियाई ममालिक के सैकड़ों अफराद ने मिलकर पतंगबाजी की और आपस में पेच लड़ाकर खूब हल्ला गुल्ला किया। रवायती खानों के स्टॉल्स पर देसी पकवानों से भी लोग भरपूर लुत्फ अंदोज हुए, जबकि स्टेज परफॉर्मेंस पर फिलिपाइनी डांस ग्रुप ने माहौल को खूब गरमाया। पाकिस्तानी गुलकार सलीम रफीक और आकिब ने भी मौसीकी के सुर छेड़कर मंचलों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इवेंट के ऑर्गेनाइजर राहील कुरैशी का कहना था कि दियारे गैर में मुकीम अफराद के लिए हर साल ऐसा तफरीही माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है, जिसमें पाकिस्तान समेत दीगर एशियाई ममालिक भी भरपूर हिस्सा लेते हैं। दफा 8वां बसंत मेला जो है बड़े पुरजोश से जो है सऊदी अरब रियाद में मुनक्किद किया जा रहा है, और इस दफ़ा अलग कुछ इस तरह का है कि हमें पाकिस्तानियों के अलावा बहुत सी दूसरी नेशनलिटीज़ ने भी हमें ज्वाइन किया, जिसमें बांग्लादेशी हैं, श्रीलंकन हैं, इंडिया हैं और अरब्स भी शामिल हैं। और एक बहुत ज़बरदस्त सा पुरफुरसम माहौल देख रहे हैं। फूड स्टॉल्स हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ और पतंगबाजी ने एक अलग सा जो है वो जो है समा सजाया हुआ है। फेस्टिवल में शरीक अफराद ने भी इवेंट को खूब सराहा। लोगों का कहना था कि ऐसे इवेंट वतन से दूरी का एहसास कम कर देते हैं। मैं भी यहाँ अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि दियारे गार में रहते हुए पाकिस्तान से दूर रह के, अपनी फैमिली से दूर रह के यहाँ आके तफरीह मिलना बड़ी अच्छी बात है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और हम सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल पाकिस्तान वाला माहौल है, बिल्कुल लाहौर वाला माहौल है। स्पेशली ये ज़्यादातर लाहौर में मनाया जाता है। यहाँ पे आज म्यूज़िक प्रोग्राम भी है और बसंत के हवाले से भी है। बड़ा अच्छा लग रहा है। पाकिस्तानी फैमिलियाँ वो बड़ा अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। फेस्टिवल में शरीक अफराद का कहना था कि ऐसे इवेंट मिल बैठने का मौका फराहम करते हैं और इससे दूरियां भी खत्म होती हैं। जद्दा के रेड सी साहिल क्रूज टूर्नामेंट के नाम से तफरीह और फन से भरपूर एक शाम का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी शरीक हुई। पाकिस्तानी गुलकारों ने अपने फन का मुजाहरा करके शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। अदील रियाज की ये रिपोर्ट देखिए। जद्दा के साहिल समुंदर पर क्रूज टूर्नामेंट के नाम से तफरीह और फन से भरपूर एक शाम का एहतमाम किया गया। तकरीब में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फैमिलीज शरीक हुई। तकरीब को चार चांद लगाने के लिए मौसीकी, किड्स डांस शो, फन और ओपन डीजे पार्टी का एहतमाम किया गया। रंगारंग तकरीब में पाकिस्तानी गुलकार नईम सिंधी, अवैस खान और सिकंदर अली ने अपनी अपनी शानदार परफॉर्मेंस पेश करके सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। इवेंट ऑर्गेनाइजर साहिल शरीफ, हदा मोहम्मद, नाफे हुसैन और फैजान रियाज ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे इस इवेंट का मकसद अपनी कम्युनिटी को तफरीह फराहम करना है और बहार के मौसम को खुशामदीद कहना है। उन्होंने कहा, हम सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें तफरीह प्रोग्राम के लिए इजाजत दी और हमने एक शानदार प्रोग्राम मुनक्कद किया। हमारी कोशिश होगी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट एंटरटेनमेंट इवेंट्स यहाँ पे करें। हमारी यही कोशिश है कि हम जद्दा और रियाद की दोनों की पब्लिक को मिला के एक अच्छा इवेंट हर महीने हम यहाँ पे करें। जद्दा में आके समंदर में अच्छे मौसम में करें, ताकि जितने लोग भी यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे आके अपनी कम्युनिटी की खिदमत करना चाहते हैं, तो हम उनको मौका भी देंगे अपनी तरफ से कि वो आएँ, हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ सपोर्ट करें और इस तरह की सीरीज़ को कामयाब बनाएं। पहला सक्सेसफुल इवेंट हमारा था और सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। हमारी कम्युनिटी ने स्पेशली उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन लोगों ने इस इवेंट को मुमकिन बनाया। पाकिस्तानी गुलकार नईम सिंधी का कहना था कि कम्युनिटी की तफरीह के लिए इस तरह की तकरीबात हर माह मुनक्कद होनी चाहिए और इन्हें पाकिस्तानी कम्युनिटी के सामने परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अलग फीलिंग थी, क्योंकि इस दफा जो कम्युनिटी थी ज़्यादा पाकिस्तानी थी कम्युनिटी थी हमारे पास, ठीक है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इवेंट में शरीक पाकिस्तानी कम्युनिटी का कहना था कि ये निहायत शानदार तकरीब थी। दियारे गैर में रहकर इस तरह के इवेंट बहुत कम मिलते हैं। इस इवेंट से हमें भरपूर तफरीह का मौका मिला। मैं पहली बार ऐसे किसी इवेंट पर आई हूँ जिद्दा में, जहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी एक साथ एंजॉय कर रही है। गाने वगैरह, फन, स्नैक्स होने वाले हैं यहाँ पर। देसी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त इवेंट है और हम चाहते हैं कि इस तरह के इवेंट जो है वो मज़ीद जद्दा में। पाकिस्तानी गाने हैं, तराने हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी के बड़ी तादाद में लोग आए हुए, ये शहर पूरी भरी हुई है। तकरीब के शुरका का कहना था कि कॉन्सुलेट को हर 2 माह बाद फैमिली के लिए इस तरह के इवेंट मुनक्कद करवाने चाहिए। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।